والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله الطيبين وأصحابه المهديين وعلماء أمته المحققين وأولياء ملته الواسطين وعلينا معهم أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا في الجنة بالقرآن. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں اور آپ کی آل پاک کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد آپ تمامی احباب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سب سے پہلے آپ تمامی احباب کا بالعموم اور قبلہ محمد ابوبکر صدیقی صاحب آپ کا بالخصوص شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جن کی محبت کی وجہ سے مجھے آج کی مجلس میں حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ان کے علم میں، عمر میں، عمل میں مزید وسعتیں، برکتیں نازل فرمائے. آج کا جو مضمون ہے وہ اپنے ذہن نشین فرما لیں. آج کا مضمون ہوگا حقیقت شہادت امام حسن و امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور تکمیل منصب ختم نبوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. آج کا جو مضمون ہے وہ انتہائی دقیق بھی ہے، عمیق بھی ہے اور توجہ سے سنیں گے تو بڑا لطیف بھی ہے. میں اپنی گفتگو بلا تمہید ایک سوال سے شروع کرتا ہوں کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ زندہ ہیں یا نہیں؟ یقیناً ہر کلمہ گو کا یہی جواب ہوگا کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ ہے. اب آپ کی جو زندگی ہے اس کو آپ نے سماعت کرنا ہے کہ بڑی مجلس میں اگر
کوئی شخص کھڑا ہو کے کسی کے متعلق کہہ دے کہ یہ بندہ مر چکا ہے، میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ بڑی مجلس میں کوئی شخص بھی کھڑا ہو کے کسی کو کہہ دیتا ہے کہ یہ فوت ہو چکا ہے، مر چکا ہے، لیکن ہے وہ زندہ۔ اب شریعت جو ہے وہ کیا کہتی ہے اس بندے کے متعلق جس نے اعلانیہ جھوٹ بولا ہے کہ بندہ تو زندہ ہے، اس نے بڑی مجلس میں کہہ دیا ہے کہ یہ مر چکا ہے۔ اب شریعت یہ کہتی ہے کہ اس نے اعلانیہ گناہ کیا ہے، وہ فاسق اور فاجر بن چکا ہے، امامت کے قابل نہیں رہا، اب وہ امامت نہیں کروا سکتا جب تک کہ وہ اعلانیہ توبہ نہ کرے۔ اب دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امامت کے قابل تو وہ نہیں رہا، کیا اس کی اپنی نماز ہو جاتی ہے؟ تو شریعت کہتی ہے کہ اس پہ جو فتویٰ لگا ہے نا وہ فاسق ہونے کا لگا ہے، کافر ہونے کا نہیں لگا۔ آئیے سمجھ، امامت نہیں کروا سکتا جب تک کہ وہ اعلانیہ توبہ نہ کرے، کیونکہ فاسق بنا ہے۔ ایک زندہ شخص کو مردہ کہہ کے وہ فاسق بنا ہے، کافر نہیں بنا، اپنی وہ پڑے گا تو اس کی ادا ہو جائے گی۔ اب امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ نے زندگی سنی ہے کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کٹ کے بھی اللہ رب العزت نے ان کو ایسی زندگی عطا کر دی ہے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے ایسی زندگی عطا کر دی ہے کہ اب جو علی کے ان شہزادوں پر انگلی اٹھاتا ہے زندگی کے حوالے سے، نعوذ باللہ، وہ میں لفظ نہیں بولنا چاہتا، تو اب وہ فاسق نہیں بنتا بلکہ کافر بن جاتا ہے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے حوالے سے انگلی اٹھاتا ہے تو وہ فاسق فاجر نہیں بنتا بلکہ وہ کافر بنتا ہے۔ اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی آپ پڑھیں، مدینہ سے چلے حسین زندہ، مکہ پہنچے حسین زندہ، مکہ سے چلے حسین زندہ، پھر کوفہ پہنچے حسین زندہ، کوفہ سے چلے کربلا کی طرف حسین زندہ، کربلا پہنچے حسین زندہ، 10 راتیں گزاری، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ زندہ، ساتویں کو پانی بند کیا جاتا ہے، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ، مشکلات بڑھتی چلی جاتی ہیں، پھر بھی آپ زندہ، 10ویں کا دن طلوع ہوتا ہے، آپ پھر بھی زندہ، سارے رفقا شہید ہو جاتے ہیں، آپ پھر بھی زندہ، اب آپ کی باری آتی ہے، آپ میدان میں نکلتے ہیں، اپنی سواری پہ بیٹھتے ہیں، حسین پھر بھی زندہ، یزیدیوں کو گاجر اور مولی کی طرح کاٹ کے رکھتے ہیں، حسین پھر بھی زندہ، ہر طرف سے نیزوں کی تیروں کی بارش ہوتی ہے، زہرا کا لال پھر بھی زندہ، ایک بدبخت آگے بڑھتا ہے، وہ جب دیکھتا ہے نا کہ اب امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گر چکے ہیں سواری سے، تو وہ قریب آتا ہے، حسین پھر بھی زندہ، وہ اپنی تلوار گردن پہ رکھتا ہے، حسین پھر بھی زندہ، اب وہ تلوار چلا دیتا ہے، حسین پھر بھی زندہ، اور تلوار چلنے سے پہلے بھی جو زندہ ہے، اور تلوار چلنے کے بعد گردن کٹ چکی ہے، اللہ کی عزت کی قسم ہے، زہرا کا یہ لال پھر بھی زندہ ہے۔ اللہ نے ایسی زندگی عطا کی ہے، اور قرآن مجید پڑھ کے دیکھیے، اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا، اور
دوسرے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ مردہ کہنا نہیں، اور کہا کس کے ساتھ جاتا ہے؟ زبان کے ساتھ۔ دوسری آیت کریمہ میں اللہ نے فرمایا کہ مردہ گمان بھی نہیں کرنا، یہ خیال کرنا، خیال بھی نہیں کرنا، تو خیال دل میں آتا ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے بندو، دو تالے لگاؤ، ایک اپنی زبان پہ لگاؤ، ایک اپنے دل و دماغ پہ لگاؤ، جو میری راہ میں قتل کر دیے جائیں، نہ انہیں مردہ کہنا ہے، نہ مردہ سوچنا ہے۔ اے مالک، ہمارا سوال ہے، ہم نے دیکھا ہے گردن کٹ چکی ہے، سر ہم سے جدا ہو چکا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندے، تیری آنکھیں دھوکہ کھا سکتی ہیں، میرا قول غلط نہیں۔ جو آنکھوں سے دیکھا ہے وہ تیری غلطی ہو سکتی ہے۔ میں نے جب حکم دے دیا ہے کہ میری راہ میں جو قتل ہو چکے ہیں، میں نے انہیں ایسی زندگی عطا کر دی ہے جو تیرے فہم و ادراک میں بھی نہیں آ سکتی۔ بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، اور کیسے زندہ ہیں؟ ابدی زندگی کے ساتھ، ہمیشہ کی زندگی کے ساتھ، جنتی زندگی کے ساتھ، انلمیٹڈ زندگی کے ساتھ۔ ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں نا رانا صاحب، یہ لمیٹڈ ہے۔ ہم انسان جو ہے نا، ہماری زندگی بھی لمیٹڈ ہے، ہماری سوچ بھی لمیٹڈ ہے، ہماری فکر بھی لمیٹڈ ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندے، وہ میں نے انلمیٹڈ جن کو زندگی دی ہے، ہمیشہ کی زندگی دی ہے، تو لمیٹڈ ہو کر انلمیٹڈ کا احاطہ کیسے کر سکتا ہے؟ قطرہ، ایک قطرہ ہوتا ہے نا پانی کا، آپ ایسے کریں تو وہ مٹ جاتا ہے۔ اگر وہی قطرہ دریا میں ڈال دیں، سمندر کا حصہ بن جائے، تو پھر اس قطرے کو مٹانا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جب تک دنیا میں تھے تو تمہارا یہ گمان تھا کہ ہم نے بظاہر قتل کر دیا ہے، مٹا دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا مٹایا نہیں ہے، میں نے ان کو ایسی زندگی عطا کی ہے کہ اب یہ ہمیشہ کی زندگی ہے، انلمیٹڈ زندگی ہے۔ تو بندہ ہو کر، لمیٹڈ ہو کر، تیری سوچ بھی موجود ہے، تو انلمیٹڈ زندگی کا احاطہ کر ہی نہیں سکتا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، اللہ اکبر، کہ تفسیر ہے قرآن کے ایک لفظ جلی کی، تفسیر ہے قرآن کے ایک لفظ جلی کی، آیات سے ثابت ہیں کرامات ولی کی۔ تفسیر ہے قرآن کے ایک لفظ جلی کی، آیات سے ثابت ہیں کرامات ولی کی۔ جب زندگی ثابت ہے حسین ابن علی کی، ہم موت نہ مانیں گے مدینے کے نبی، ہم موت نہ مانیں گے مدینے کے نبی۔ اللہ رب العزت نے ان کو انلمیٹڈ، ابدی، ہمیشہ کی زندگی عطا فرما دی۔ اللہ اب شہادت جو ہے نا، شہادت آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ نبوت اور رسالت کے بعد، صدیقیت کے بعد جو سب سے بڑا رتبہ ہے، قرآن مجید جسے بیان کرتا ہے، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء۔ اللہ کی بارگاہ میں سب سے جو بڑا رتبہ ہے وہ نبوت اور رسالت کا ہے۔ نبوت اور رسالت کے بعد جو سب سے بڑا رتبہ ہے وہ صدیقیت کا رتبہ ہے۔ صدیقیت کے بعد جو سب سے بڑا رتبہ ہے وہ شہادت کا رتبہ ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں شہادت کو ہوا بنا کے پیش کیا جاتا ہے، ڈرتے ہیں، اللہ سے مانگنی بھی نہیں ہے۔ کاش ہم نے آقا علیہ السلام کی احادیث مبارکہ کا مطالعہ کیا ہوتا تو ہمیں پتہ ہوتا کہ یہ وہ منصب ہے، رتبہ ہے جو نبوت اور رسالت کے بھی نیچے ہے، مگر اس رتبے کی اللہ کے
شہادت کی موت مرے گا۔ کیا پتہ چلا آقا علیہ السلام چاہتے یہ ہیں کہ میرا ہر امتی جو ہے وہ اللہ سے شہادت طلب کرے۔ اب دوسری حدیث پاک سنیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ من سأل اللہ الشہادت بصدق بلغہ اللہ منازل الشہداء وإن مات علی فراشہ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا میرا امتی جو دعائیں مانگا کرتا تھا مولا شہادت عطا فرما، اب اس کو تبھی موت آ رہی ہے، شہید نہیں ہوا۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اگرچہ وہ بستر مرگ پہ تبھی موت مرتا ہے، اس کے حسن نیت کی وجہ سے اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم دیتا ہے میرے فرشتوں لکھ دو یہ عام موت نہیں مرا بلکہ یہ شہادت کی موت، شہادت کی موت مرا۔ تو جو نبی اپنی امت کے حوالے سے یہ چاہتے ہیں کہ میرا ہر امتی اس کے دل میں طلب ہو شہادت کی، کیا ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ سے دعائیں نہیں کی تھی؟ آپ پڑھ کے دیکھیں، مسلم شریف میں موجود ہے، آقا علیہ السلام دعا مانگا لو وددت انی اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، اور ایک روایت میں 4 بار آتا ہے آقا علیہ السلام نے دعا مانگی ثم احیا ثم اقتل، بار بار دعائیں مانگتے مولا میری خواہش ہے کہ میں تیری بارگاہ میں شہید ہو کر حاضر ہوں۔ جب بہت دعائیں مانگی نا، اللہ اکبر، اللہ رب العزت نے فرمایا میرے حبیب کریم علیہ السلام آپ نے بڑی دعائیں مانی ہیں، آپ کی دعائیں قبول ہیں۔ سبحان اللہ۔ اندازہ لگائیں آقا علیہ السلام کے لب ہل جائیں، اللہ رب العزت اپنی تقدیر بدل دیتا ہے، صرف اشارہ ہو جائے پتھروں میں جان آ جاتی ہے، حتیٰ کہ قرآن مجید پڑھیں آقا علیہ السلام کے دل میں خیال آ جائے اللہ رب العزت قبلے کو بھی بدل دے۔ سبحان اللہ۔ تو جو مالک اپنے حبیب کریم علیہ السلام کے دل میں گزرنے والے خیال کا اتنا احترام کرتا ہے، تو جب آقا علیہ السلام نے شہادت کی دعائیں مانگی ہوگی تو پھر اللہ رب العزت کو اپنے حبیب کریم علیہ السلام پہ پیار کتنا آیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد، وہ دہن جس کی ہر بات وہی ہے خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھ و سلام، وہ زبان جس کو سب ان کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھ و سلام۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علماء جب بہت دعائیں مانگی، ادھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دعائیں مانگ رہے ہیں، مولا شہادت عطا فرما، اے مالک شہادت عطا فرما، ہر جنگ میں یہی دعائیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا میرے حبیب کریم علیہ السلام آپ نے بھی بڑی دعائیں مانگی ہیں، آپ کے غلام جو ہے نا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی دعائیں مانگتے ہیں شہادت کی، آپ کو بھی شہید نہیں ہونے دینا اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید نہیں۔ اب آقا علیہ السلام نے عرضی پیش کی مالک تو پھر ہماری دعائیں کس طرح قبول فرمائے گا؟ اللہ نے فرمایا کہ میرے حبیب کریم علیہ السلام تو ہے میرا یار، میرا ہے حبیب، اگر کوئی آپ کو شہید کرتا ہے تو وہ دنیا کو بتائے گا کہ میں نے اللہ کا یار مار دیا۔ یہ بات میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ کوئی مجھ پہ انگلی اٹھائے، یہ آپ پہ انگلی نہیں ہے، مجھ پہ انگلی ہے۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید نہیں ہونے، کیوں نہیں ہونے دینا؟ اس لیے کہ آپ نے لقب عطا کیا ہے سیف اللہ۔ سیف اللہ کا مطلب ہے اللہ کی تلوار،
غلام کو شہادت کیسے دے گا؟ اللہ نے فرمایا میرے نبی کریم علیہ السلام جتنے زخم خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جس میں پاک پہ تلواروں کے نیزوں کے آئیں گے، اتنی شہادتیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نامہ اعمال میں ڈال دیا۔ سبحان اللہ۔ اب آقا علیہ السلام نے اپنی پیش کی مالک پھر مجھے شہادت کیسے دے؟ اللہ نے فرمایا میرے حبیب کریم علیہ السلام شہادت کی ہیں دو قسمیں۔ کیا ہے؟ شہادت کی ہیں دو قسمیں، ایک سری ایک جاری۔ سری کو جو چھپ کے شہادت ملتی ہے، ایک وہ شہادت جو ظاہر ہو کے ملتی ہے، ساری دنیا دیکھتی ہے۔ میرے حبیب کریم علیہ السلام اگر آپ کو صرف سری عطا کروں تو پھر بھی لوگ اعتراض کریں گے کہ آقا علیہ السلام کو اللہ نے جہری شہادت نہیں دی۔ اگر جہری عطا کرتا ہوں تو لوگ پھر بھی اعتراض کریں گے کہ سری شہادت نہیں دی۔ اللہ نے فرمایا میرے حبیب کریم علیہ السلام اب شہادت کا رتبہ کس طرح عطا کرنا ہے وہ آپ نے توجہ سے سنیے۔ میں نے ایک لفظ بولا تھا تکمیل منصب ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے حبیب کریم علیہ السلام آپ نے بڑی دعائیں مانگی، آپ کی دعائیں قبول ہو چکی۔ اب سری دوں تو جاہی پہ اعتراض ہوگا، جاہی دوں تو سری پہ اعتراض ہوگا۔ اگر بیٹا نہیں دیتا تو لوگ یہ اعتراض کریں گے کہ اللہ نے اپنے حبیب کریم علیہ السلام کو صاحب اولاد بھی نہیں بنایا۔ اب اللہ کی پلاننگ دیکھیں، آپ جتنے بھی بیٹھے ہیں ذرا توجہ کریں۔ اللہ نے فرمایا میرے حبیب کریم علیہ السلام آپ کو صاحب اولاد بھی بنانا ہے، اولاد بھی دیتی ہے، بیٹے بھی عطا کر رہی ہے، تاکہ کوئی آپ کی ذات پہ انگلی نہ اٹھا سکے۔ پھر بیٹوں کو بچپن میں وفات بھی دے دینی ہے، کیوں؟ اس لیے تاکہ کوئی بڑا ہو کے وہ اعلان نبوت نہ کر دے، ختم نبوت کا تحفظ بھی کیا۔ اب اللہ نے فرمایا کہ میرے حبیب کریم علیہ السلام آپ کی جو شہادت کی طرف ہے اس کو میں اس انداز میں پورا کرتا ہوں کہ میرے حبیب کریم علیہ السلام کو اعلان فرما دے ان اللہ تعالی ذریۃ لکل نبی فی صلبہ وان اللہ عز وجل تعالی ذریۃ فی صلب علی ابن ابی طالب، کہ اللہ رب العزت کے جتنے بھی نبی گزرے ہیں ان کا سلسلہ نسب ان کی اولاد سے بیٹوں سے چلے گا، لیکن آپ اعلان فرما دے میری جو اولاد کا سلسلہ ہے وہ میری بیٹی سے چلے گا۔ سبحان اللہ۔ آقا علیہ السلام نے اللہ کے بتانے پہ اعلان کر دیا۔ مالک آگے ہو کر اللہ نے فرمایا کہ میں قرآن میں اعلان کر رہا ہوں کہ حسن و حسین جو ہے نا وہ آپ کے نواسے نہیں، آپ کے بیٹے ہیں۔ آپ پڑھ کے دیکھیں قرآن۔ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ۔ اب اللہ رب العزت نے بیٹے بھی قرار دے۔ اب اللہ نے فرمایا میرے حبیب کریم علیہ السلام یہ جو دو شہزادے ہیں نا یہ آپ کی تصویر بنا دیتے ہیں، ہم شکل بنا دیتے ہیں۔ ایک کو سر کے بالوں سے لے کر ناف تک اور دوسرے شہزادے کو ناف سے لے کر کے پاؤں کے ناخنوں تک آپ کی تصویر بنا دیتے ہیں۔ جب یہ شہزادے ملیں گے تو گویا آپ کی شکل پاک کا ظہور ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اب آقا علیہ السلام نے اللہ کے بتانے پہ اعلانات کر دیے، مالک نے قرآن مجید میں اعلانات کر دیے۔ بظاہر نواسے قرآن کی روشنی میں اور اصل میں آپ کے جو ہیں وہ بیٹے، آپ نے تھوڑی سی توجہ کر لیا۔ کیا میں نے کہا ہے